کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس درمیانی حصے میں رہیں گے۔ یہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور جب یہ جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم سے پناہ مانگیں گے اور عرض کریں گے اے مالک ہمیں اس میں داخل نہ کرنا۔ تو یہ ان لوگوں کی سزا ہوگی۔ سورۃ الاعراف کے اندر 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کے کی گئی ہے کہ اے نبی، یہ جو کافر ہیں اور ان کے برے کام ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، یہ اسی طرح پہلے نبیوں کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں، لہٰذا آپ استقامت میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو کافروں کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی ہیں، کہ اس کے بعد پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ ظالم ہیں، اور فرمایا کہ جس کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان سے قیامت والے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا؟ تو وہ اس دن اقرار کریں گے ہاں ہم تک اللہ کے رسول پہنچے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کی طبیعت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو زمین پہ رہنے کی جگہ دی ہے، اور ہم نے زمین کے اندر زندگی گزارنے کی جو بنیادی چیزیں تھیں وہ بھی ان کو دی ہیں، لیکن بہت کم انسان ہیں جو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کی طبیعت کو بیان کیا۔ دوسرا جو رکوع ہے اس میں آدم علیہ السلام، اماں حوا اور شیطان کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے زمین کی طرف کیسے بھیجا گیا اور شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کا نام ابلیس بعد میں رکھا گیا ہے، اس کا اصل نام عزازیل ہے، شیطان کا اصل نام عزازیل ہے۔ اصل میں یہ جنات کی قوم میں سے ہے۔ جب جنات کو تباہ کیا گیا تو فرشتے اس کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے گئے تھے، اور پھر اس عزازیل نے جو بعد میں ابلیس بنا، اس نے فرشتوں کے ساتھ رہنا شروع کیا اور فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا۔ اور اس عزازیل یعنی شیطان کے بارے میں ہے کہ 6 کروڑ سال اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدے کیے ہیں، 6 کروڑ برس یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، لیکن جب نبی کی تعظیم نہیں کی تو ابلیس بنا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو، کتنا ہی قرآن پڑھتا ہو، اگر اس کے سینے میں عشق رسول نہیں ہے تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ آج لوگ اسی بات کو دلیل بناتے ہیں، جی نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو سب پڑھتے ہیں، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ تو میرے بھائی بات اگر عبادت کی ہوتی تو سب سے لمبی زندگی تو ابلیس کو ملی۔ 6 کروڑ سال چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور کیا روایت ہے اس کے بارے میں کہ زمین پر ایک چپا بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ زمین کے ہر حصے پہ شیطان نے سجدہ کیا ہوا ہے، لیکن بگڑا کب؟ جب نبی کی تعظیم نہیں کی۔ اس لیے اللہ کی عبادت کے ساتھ نبی کا ادب ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی کا ادب نہیں ہے تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت ایسی قوم آئے گی جو نمازیں اتنی پڑھے گی کہ تمہیں اپنی نمازیں کم محسوس ہوں گی، وہ قرآن اتنا پڑھے گی کہ تمہیں اپنا قرآن پڑھا ہوا کم لگے گا، لیکن صحابہ یاد رکھنا کہ ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس لیے کسی کی اچھی آواز میں پڑھا گیا قرآن سن کے لوگ متاثر تو ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھا کریں کہ آیا اس کے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ کمی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب شیطان کو حکم دیا کہ تم بھی سجدہ کرو،
تو شیطان نے سجدہ نہ کرنے پہ جو دلیل بنائی تھی وہ یہ تھی، یہ جو عزازیل شیطان تھا یہ کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ جو تو نے آدم پیدا کیا ہے تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی جو ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے، اور میں ایک جن ہوں، میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، کیونکہ جنات کی جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہوتی ہے۔ تو یہ عزازیل اللہ کو کہنے لگا کہ آگ کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں اور آدم بنا ہے مٹی سے، یہ ہوتا ہے نیچے، تو جو اوپر والا ہو وہ نیچے والے کے لیے جھکا نہیں کرتا۔ اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دلیلیں سنانی شروع کر دی، بیٹا ورنہ یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو دلیلیں سنانی شروع کر دی کہ میں آگ ہوں، شعلہ ہوں، شعلہ اوپر کو جاتا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے، آدم نیچے ہے، تو لہٰذا میں جھک نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ میری جنت سے نکل جاؤ۔ اب جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ رب العزت کو اگلا جملہ یہ بولا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، اور مہلت دے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا، تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد میں کہ تجھے مہلت دی، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے جو اگلا جواب دیا وہ بڑا توجہ طلب ہے، کہ جب اللہ نے عزازیل کو مہلت دی کہ تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے، تو بندوں کو گمراہ کر لے، لیکن اے عزازیل یاد رکھنا جو بندہ رب کی بارگاہ میں آ جائے گا رب اس کو معاف بھی کر دے گا۔ بہکانا تیرا کام ہے، معاف کرنا رب کا کام ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے نا، اسی طرح خون کے ساتھ شیطان بھی اس کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے، یہ لوگ شیطان کی طاقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ شیطان کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے، شیطان دیکھ رہا ہے، شیطان سن رہا ہے، شیطان جانتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے ولی، کہتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی اچھا مزے کی بات کیا، کسی سے کہا جائے نا کہ یار بندے کو نظر بد لگ گئی ہے تو سارے مان لیں ہاں یار نظر بد لگ گئی ہے، اور کہا جائے اچھی نظر لگ گئی، کسی ولی کی نظر پڑ گئی، کہنا لے نظر پہننا کی ہوتا ہے۔ اچھا بندہ بعض اوقات نا حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ شیطان کی نظر بد کو سارے مانے، یعنی گندی چیز کو ساری دنیا مان رہی ہے، اور کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں بندہ اللہ کے ولی کی نظر سے گزر گیا تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور شیطان کی نظر کے سارے قائل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے جو ہے وہ تکبر کیا اور اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو میری جنت سے نکل جا، تو نکلتے وقت اس نے کہا کہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے میرے تک آ جائیں گے میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا، اور سن میں بروز معاشر تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور تیرا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے اس سے پھل کھایا، اور جب پھل کھایا تو ان دونوں کے بدن سے جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا۔ شیطان کا جو اصل مقصد ہے وہ بندوں سے لباس کو اتروانا ہوتا ہے کہ بندے بے حیائی کی طرف، گمراہی کی طرف جائیں، زنا کی طرف جائیں۔ تو یہ شیطان کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ انسانوں کے لباس اتروانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا تھا کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان سے جنتی لباس لے لیا گیا، تو پھر اماں حوا نے اور آدم علیہ السلام نے پتے لے کے اپنی شرمگاہوں کو ڈانپا تھا۔ تو شیطان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کو بے لباس کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ، زمین میں تمہاری زندگی ہے، زمین میں تمہاری موت ہے، اور تمہیں زمین میں ہی دفن کیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ جنت کی طرف بلا لے گا۔ آدم علیہ السلام کی جو کل عمر تھی وہ 960 برس تھی۔ آپ نے 960 برس دنیا میں قیام کیا۔ انڈیا اور سری لنکا کا جو بارڈر آپس میں ملتا ہے اس کے ساتھ وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام نازل ہوئے تھے جب جنت سے آپ تشریف لائے تھے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں لباس دیا گیا ہے کہ تاکہ تم خوبصورت لگو۔ ایک بات کو یاد رکھیں، انسان کی خوبصورتی جسم میں نہیں ہے، اس کے لباس میں ہے، ورنہ آپ لباس کے بغیر بندہ اپنے آپ کو دیکھے تو بڑا عجیب محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس بات میں کبھی کبھی غور و فکر کرتا ہوں کہ جو لوگ مختصر چھوٹا لباس پہنتے ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، تو معاشرہ کہتا ہے یہ ماڈرن لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے میری سوچ یہ کہتی ہے کہ پھر دنیا میں سب سے زیادہ ماڈرن جانور ہیں، کیونکہ وہ لباس پہنتے نہیں ہیں۔ لباس کا مختصر ہونا یہ تو کہ ماڈرن ہونا نہیں ہے، تو پھر جو جانور ہے وہ تو دنیا کے سب سے بڑے ماڈرن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لباس کو، وہ برہنہ ہی پیدا ہوتے ہیں، ساری زندگی برہنہ ہی گزارتے ہیں اور برہنہ ہی مر جاتے ہیں۔ تو لہذا لباس کا مختصر ہونا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اور ضمن میں ایک بات اور عرض کر دوں، کبھی گرمی کا موسم آنے والا ہے تو بالخصوص ہمارا جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ لونگ نکر کا استعمال کرتا ہے، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے گھٹنے ننگے ہوتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو گھٹنے ہیں نا، جس کو گوڈے کہتے ہیں، یہ سطر میں شامل ہیں اور ان کو چھپانا فرض ہے۔ یہ ننگا ہونا حرام ہے اور وہ بندہ مسلسل گناہ گار ہے۔ اور دوسری بات ویسے بھی حیا کے خلاف ہے، گھر میں جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، تو یہ غیر مناسب سا لباس ہے۔ جو عزت دار گھرانے کے بچے ہوتے ہیں وہ ایسا لباس استعمال نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف میں جو بزرگ ہو گئے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، گرمی کے موسم میں خالی دھوتی پہن کے کبھی ساری بہو کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو حیا یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اپنے جسم کو ڈانپ کے رکھے تاکہ وہ حیادار محسوس ہو کہ یہ بندہ حیادار ہے۔ تو گرمی کے موسم میں بالخصوص جو نوجوان ہیں وہ جو لونگ نکر کا استعمال کرتے ہیں اس سے اجتناب کریں، اور جو گھر کے سربراہ ہیں بعض اوقات وہ خالی بنیان پہن کے، کبھی دھوتی پہن کے اسی طرح گھروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جوان بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہو بھی ہوتی ہے، تو یہ غیر مناسب رویہ ہے، اس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابلیس چاہتا ہے کہ تمہارے جسموں سے لباس کو اتار دیا جائے، لہذا تم اس سے بچتے رہنا۔ آگے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو خوب زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ اور میں اگر اس کو ایک جملے میں کہنا چاہوں تو وہ جملہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ دیکھ لیا کریں کہ جس لباس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس حلیے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ ابھی یہیں سے نکل کے شادی پہ جانا ہے تو کیا آپ جا سکتے ہیں؟ اگر تو جا سکتے ہیں تو پھر اس حلیے میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ فجر کے ٹائم شلوار اور قمیض اور دھوتی اور برش کیا نہیں کیا، داڑھی بکھری یا بال بکھرے ہوئے ہیں اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ویل ڈریس ہو کے دفتر جا کے یس سر، یعنی دنیاوی مالک کے سامنے بہترین لباس ہے اور جو کائنات کا مالک ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں، اسی میں مسجد کی ٹوپی بھی شامل ہے۔ یہ جو مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مسافر ہے، وہ سفر میں ہے، اس کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو مسافر بندہ جب نماز پڑھنے آئے تو وہ مسجد کی ٹوپی استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو خوب خوبصورتی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، زیب و زینت کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی کرنا بھی حرام ہے اور دوسروں پہ ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرے معبودوں کو پوج رہے ہیں، یہ میدان معاشر میں ڈھونڈتے پھریں گے کہ جن کو ہم دنیا میں پوجا کرتے تھے آج وہ ہماری سفارش کرنے کیوں نہیں آئے۔ تو اس واسطے جو دوسرے خداؤں کو پوجتے ہیں قیامت والے دن وہ شرمسار ہوں گے۔ اس سورت کا جو سب سے اہم حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا، اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف۔ اصحاب الجنہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور اصحاب النار سے وہ لوگ مراد ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور اصحاب الاعراف سے وہ لوگ مراد ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان میں رہیں گے۔ جنتیوں کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کاش ہم جنت میں چلے جائیں، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد جو جہنمی لوگ ہیں وہ پردے کے پار جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو جنتی لوگوں سے یہ کہیں گے
کہ تم جو کھا پی رہے ہو اس میں سے کچھ حصہ ہمیں دے دو، یہ جن نعمتوں سے تم مالا مال ہو رہے ہو ان میں سے کچھ حصہ ہمیں دے دو۔ تو جنتی لوگ جہنم والوں کو یہ جواب دیں گے کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ نے ان کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اس لیے ہم اس میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ یہ 6 دن صرف عوام کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں فی 6 ایام 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا توجہ فرمائی۔ اب کچھ لوگ نا جب آپس میں دنیاوی طور پہ باتیں کرتے ہیں تو وہ جملہ کہتا ہے کوئی گل نہیں یار اللہ اتنے بیٹھا ویکھن دے ہے نا، تو یہ اللہ کے لیے بیٹھنا ثابت کرنا یہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے۔ اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرش جو ہے عرش یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کیونکہ ہمیشہ سے صرف اللہ ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب عرش کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو جب عرش نہیں تھا تب اللہ کہاں پہ تھا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ عرش اللہ نے صرف اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ ہم جب، کیونکہ اب کسی کی شان بیان کرنی ہو تو نیچے کو اشارہ نہیں کریں گے، اوپر کو کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کی طرف استوا فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آہستہ آواز میں اور گڑ گڑا کے رو رو کے بھی دعا مانگا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر احسان کرتے ہیں وہ اپنے رب کی رحمت کو بڑا قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ اگر رب کی رحمت اپنے قریب کرنی ہو تو لوگوں پر احسان کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو بارش برساتا ہے اور چند ہی دنوں میں سبزہ اگا دیتا ہے، پھر چند ہی دنوں میں سرسبز شاداب زمین کو کر دیتا ہے، اور وہی رب ہے جو زمین سے پھل اور پھول اگاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن کا دل وہ اس زمین کی طرح ہے جہاں پہ بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے، اور کافر کا دل اس زمین کی طرح ہے جہاں بارش جتنی مرضی برسے وہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جائے گا آپ اس کا قرآن سے جواب دیں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے، اور مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا اور داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی، بڑی تھی کہ جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی کا سایہ آپ کے پورے سینے پہ پھیل جاتا تھا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو بھی پوچھا جائے گا قرآن سے اس کا جواب دیا جائے گا، تو میرا سوال یہ ہے آپ کی داڑھی بہت گھنی ہے اور میری داڑھی میں تنکا کہیں کہیں بال ہے، تو آپ کی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دل مومن ہوتے ہیں وہ اس زمین کی طرح ہے جہاں بارش تھوڑی برستی ہے اور سبزہ زیادہ اگتا ہے، اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں جتنی مرضی بارش ہو کے وہاں سبزہ نہیں اگتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کی اور کافر کے دل کی مثال دی ہے کہ مومن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو ان کے دل تر و تازہ ہوتے ہیں، اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور منافق اور کافر کے سامنے جتنا مرضی قرآن پڑھا جائے وہ قرآن ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے قوم نوح کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب نوح علیہ السلام نے اس قوم کو جا کے تبلیغ کی کہ ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آپ کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر پانی کا عذاب مسلط کیا۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، تو ہر جاندار کا جوڑا جوڑا، پرندوں کا بھی، جانوروں کا بھی، انسانوں کا بھی جوڑا جوڑا اس میں سوار ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کا جو سگا بیٹا تھا اس نے انکار کیا
اور وہ اس میں سوار نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو یہ تسلی دی تھی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کا انکار کر کے چلا گیا ہے وہ آپ کی اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی سید ہو اور وہ اہل ایمان کے جو عقیدے ہیں ان سے پھر جائے تو وہ سید نہیں رہتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ کہ اے نوح اگرچہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اگرچہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا، آپ کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا، تو لہٰذا وہ اب آپ کی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سید اگرچہ گناہ گار ہو اس کی تعظیم کرنا لازم ہے، کیوں کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون نبی پاک کا خون ہے۔ لیکن اگر سید اپنے عقیدے سے پھر جائے تو پھر وہ سید نہیں رہتا۔ قرآن کی اسی آیت کا حوالہ دیا کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا انکار کرے تو اللہ فرماتا کہ یہ آپ کی اہل بیت نہیں ہے۔ اسی طرح سید اگر اپنے عقیدوں سے پھر جائے اور بد مذہب ہو جائے تو پھر وہ سید نہیں ہوگا، پھر اس کی تعظیم نہیں ہوگی۔ اگر سید کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو آپ اس کا احترام اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ نبی پاک کی اولاد ہے۔ گناہ گار ہونا اور بات ہے، بد مذہب ہونا اور بات ہے۔ گناہ گار سید ہو تو اس کی تعظیم کی جائے گی، بد مذہب سید ہوگا تو اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ طوفان نوح جب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو برابر کر دیا تھا، زمین میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی، اور جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے اللہ نے جودی پہاڑ کے ساتھ ان کو قرار دے دیا تھا، اور جب طوفان تھم گیا تو جو لوگ کشتی میں، جو جانور اور جو پرندے کشتی میں سوار تھے، جب وہ دوبارہ زمین پہ آباد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی سے آگے نسل انسانی کو اور جو جانور تھے ان کی نسلوں کو اور جو پرندے تھے ان کی نسلوں کو آگے چلایا، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے ساری زمین کو برابر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی اس کا ذکر کیا۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے ایک ہونے کا اقرار کرو، تو انہوں نے نعوذ باللہ اپنے نبی کو بے وقوف اور پاگل کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اتنی سخت آندھیاں آئی کہ اپنے گھروں میں الٹے مردہ لاشوں میں پڑے ہوئے تھے، اور آندھی اور طوفان اتنا تیز تھا کہ اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ اللہ نے قوم عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی اتباع نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اس پتھر کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی کو نکالیں اور وہ اونٹنی پتھر سے نکلتے ہی بچے کو جنم بھی دے۔ انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ نے پتھر سے زندہ اونٹنی کو نکالا اور اس اونٹنی نے نکلتے ہی بچے کو جنم بھی دیا۔ تو یہ جو قوم بے جا مطالبے کر رہی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے کہ دنیا میں دو بدبخت انسان سب سے بڑے بدبخت ہیں، ایک وہ بدبخت جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا، اور دوسرا بدبخت کائنات کا سب سے بڑا ابن ملجم ہے جس نے مولا علی کو شہید کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے یہ فرمایا تھا کہ علی دو بدبخت ہیں، ایک سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ اور یہ ابن ملجم تھا۔ ابھی جب 21 رمضان آئے گا انشاءاللہ مولا علی کی شہادت کا دن 21 رمضان ہے، اس پہ تفصیلی کلام کریں گے۔ میں صرف مختصر ابھی یہ بتا دیتا ہوں کہ ابن ملجم جو تھا یہ ایک عورت پر فدا ہو گیا تھا، اور اس عورت کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں علی کا سر لانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کے خاندان کے جتنے بھی مرد حضرات تھے وہ سارے کے سارے مولا علی نے قتل کیے ہوئے تھے جنگ کے موقع پہ۔ تو اس عورت کی یہ ضد تھی کہ تم مولا علی کا سر لے آؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس نے اپنا خنجر ساری رات زہر میں بھگو کے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھری، چاقو، خنجر ہوتا ہے، اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو زہر میں بھگو دیں
آپ ہلکا سا بھی کٹ لگائیں گے تو زہر پورے بدن میں خود بخود پھیل جائے گا. اور اس نے مولا علی کی گردن پہ آ کے وار کیا تھا کہ کون ہے جو علی کا سامنا کرے. اب علی کا سامنا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کی گردن پر اس نے ابن ملجم نے وار کیا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس قوم سمود کو جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا. اور ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا تھا کہ زمین اتنی تیزی سے کانپی، اتنی تیزی سے ہلی کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم لوط کا ذکر کیا جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو پاک باز رہنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پہ پتھروں کی بارش کی تھی اور پتھر اتنے لگے کہ یہ وہیں پہ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں قوم مدین جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ تجارت میں بددیانتی کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اسی طرح اگر ہم کوئی اسپیئر پارٹ بناتے ہیں، ہم جب مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اگر مثال دے رہا ہوں مٹیریل کا نام 20 نمبر ہے، مثال دے رہا ہوں، ہم جب سیمپل تیار کرتے ہیں تو مارکیٹنگ کرنے کے لیے ہم سیمپل میں کہتے ہیں کہ ہم 20 نمبر مٹیریل لگائیں گے، یا کپڑے والے کہیں گے ہم 20 نمبر دھاگا لگائیں گے. آرڈر اس بیس پر لیا جو دکھایا، لیکن جب مال کو تیار کرتے ہیں تو اس میں کمی کوتاہی کر دیتے ہیں. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی، وہ تجارتی لین دین میں بددیانتی کرتے تھے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بشارت یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو میری امت کا سچا تاجر ہوگا اور دیانتدار تاجر ہوگا، اللہ قیامت والے دن اس کو نبیوں کی صف کے درمیان میں کھڑا کرے گا. آپ تصور کریں کہ سچا تاجر سچ بول کے اپنا مال بیچے تو قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. بھائی یہ وہ دن ہے جس دن ہر بندہ نبیوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا اور بالخصوص نبی پاک کی تلاش میں ہوگا. تو اگر بندہ دیانتداری سے کام کرے، جو سپیئر پارٹ وہ لگاتا ہے، بناتا ہے، جو چیز بنا کر بیچ رہا ہے، جو کسٹمر کو دکھائی جا رہی ہے وہی اس کو لگا کے بھی دی جائے. اگر کاغذ کے باہر 1000 گرام لکھا ہوا ہے تو اندر 900 گرام نہیں ہونا چاہیے بلکہ 1000 گرام کا کلو پورا ہونا چاہیے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بددیانتی سے باز نہیں آتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ یہ رستوں کے درمیان بیٹھ کے لوگوں کو ڈراتے تھے. اگر اس کا آج کا رخ دیکھ لیا جائے تو بہت سارے نوجوان شرارتی ہوتے ہیں کہ خواتین جب تنہا گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کے قریب سے موٹر سائیکل تیز کر کے، ہارن تیز کر کے مسلمانوں کو ڈرا کے گزرتے ہیں. تو شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا ان کی سرکشیوں میں، نافرمانیوں میں ایک وجہ یہ بھی شامل تھی کہ وہ گزرنے والوں کو ڈرایا کرتے تھے. اس لیے بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو گھر میں ان کے بعض لوگوں نے پالتو کتے رکھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کے باہر باندھ دیتے ہیں اور گزرنے والے بچے اور خواتین پریشان ہوتی ہیں. تو لہٰذا رستے میں ایسی کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے جس سے گزرنے والوں کو ڈر محسوس ہوتا ہو. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب نازل کیا تھا اور اللہ نے ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا تھا. آج کی نماز تراویح میں پارہ نمبر 9 بھی تلاوت کیا گیا اور 9ویں پارے کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم سے ہی کیا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر آج کے بعد آپ نے ہمیں ایک خدا کو ماننے کے لیے کہا تو ہم آپ کی پٹائی بھی کریں گے اور آپ کو ملک سے بھی نکال دیں گے. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میرا رب مجھے سیدھا رستہ دکھا چکا ہے، اب میں اپنے رب کا رستہ چھوڑ کے کسی اور کی بات نہیں مانوں گا. لہٰذا اس وقت زمین میں 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ جو آسمانی فیصلوں کو تسلیم کرتا تھا اور دوسرا وہ گروہ تھا جو آسمانی فیصلوں کا انکار کرتا تھا. جب شعیب علیہ السلام اپنی توحید پر قائم رہے تو اللہ نے ان کی قوم کو شدت کا زلزلہ دیا اور اس سے وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یہ جو پہلی قوموں کے تذکرے سنائے جا رہے ہیں، پہلے نبیوں کی تذکرے سنائے جا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والی قومیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کریں. جیسے اب ہمارے لیے نصیحت کیا ہے، آپ توجہ کریں، کسی قوم پر عذاب اس لیے نہیں آیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، کسی قوم پر عذاب اس لیے نہیں آیا کہ اس نے روزے نہیں رکھے. عبادات کے سبب عذاب نہیں آتے.
عذابات جتنی بھی قوموں کا آپ نے بھی تذکرہ سنا، آپ دیکھیں ان کی جو سر فہرست غلطی تھی وہ حقوق العباد کی نفی تھی. جن چیزوں کے معاملات تھے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس میں کمی کوتاہی کی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب آنے کی بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے. اصل معاملات کو دیکھا کریں کہ کسی انسان پر ظلم تو نہیں کیا جا رہا. اس لیے جتنی بھی قوموں کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو پہلے خوشحالی دی، وہ تب بھی نہیں مانے، بعد میں ان کو نقصان دیے تب بھی نہیں مانے، اور جب ان کی سرکشی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اچانک عذاب نازل کر دیے. آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک تسلی دی ہے، اے ایمان والو اگر تم گناہ سے بچتے رہو تو اللہ زمین و آسمان میں جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں سارے تمہارے لیے کھول دے گا. شرط یہ ہے کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا. قرآن مجید میں جو واقعہ سب سے زیادہ بار بار دہرایا گیا ہے اس میں ایک واقعہ موسیٰ اور فرعون کا ہے. یہ واقعہ مختلف صورتوں میں، جیسے ابھی ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سورہ قصص میں آئے گا، نازعات میں آئے گا، سورہ یونس میں آئے گا، سورہ طٰہٰ میں آئے گا. قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. اس کا پس منظر بالکل مختصر کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. اصل میں فرعون کو نجومیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. فرعون نے بہت ساری پابندیاں لگائی. ایک سال اس نے یہ پابندی لگائی تھی کہ کوئی میاں بیوی اکٹھے نہیں سوئیں گے، جب اکٹھے سوئیں گے نہیں تو اولاد پیدا ہی نہیں ہوگی. پھر اگلے سال اس نے یہ پابندی لگائی تھی کہ جس کے گھر بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندگی دے دو. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں کہ بیٹوں کو قتل کرواتا رہا اور جس کے ہاتھوں سلطنت جانی تھی اس کو اپنے گھر میں پالتا رہا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے، بڑا طویل قصہ میں صرف مختصر اشارہ دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ تسلی دی تھی کہ آپ اپنے بچے کو دریا میں بہا دیں، صندوق میں بند کر کے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کے بہا دیا گیا اور فرعون کے لشکر نے جب بچے کو اٹھایا تو فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ، یہ بعد میں ایمان لے آئی تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے. آسیہ کو پسند آ گیا بچہ تو اس نے کہا کہ تم اس کو قتل نہ کرو، اس کو میں پالتی ہوں، کیونکہ وہ بے اولاد تھی، اولاد کی تڑپ میں تھی. تو آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور پرورش شروع کر دی. روایات مختلف ہیں. ایک روایت کے مطابق 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے ہیں اور فرعون نے اپنے سارے خزانے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھولے ہوئے تھے کیونکہ آپ کی بیوی نے آپ کو پالا ہوا تھا. اور حضرت آسیہ نے اللہ کے نبی کو پالا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ آسیہ، اب اصول یہ ہے کہ جو بندے دنیا میں عورتوں کے میاں بیوی ہوتے ہیں نا، جنت میں وہی میاں بیوی ہوں گے. یعنی عورت جس مرد کے نکاح میں مرتی ہے قیامت والے دن جنت میں وہ اسی مرد کے ساتھ رہے گی. اب فرعون ہے جہنمی اور آسیہ جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے ایک نبی کی پرورش کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو صلہ یہ دے گا کہ حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں نبی پاک کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کے جنت میں رہیں گی. اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی. اب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا قصہ میں مختصر بتا دیتا ہوں. بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا، بہت ساری دائیاں بلائی گئی. اور میں یہاں پہ پہلے ایک بات آپ کو اور بتا دوں، فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں فرعون شاید کسی بندے کا نام تھا. فرعون مصر کے اندر جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے. اور یہ جو فرعون کی وہ ممی سے انہوں نے بنا کے، ممی ڈیڈی بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ اس فرعون کی نہیں ہے جس کا آپ قرآن پاک میں تذکرہ پڑھ رہے ہیں. یہ اس کے بہت بعد کا کہ فرعون ظالم بادشاہ تھا، اس کی ممی ڈیڈی پڑی ہوئی ہے. یہ وہ والا فرعون نہیں ہے. فرعون مصر میں بننے والے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا. جیسے اب آسیہ نے دائیاں بلائی کہ دودھ پلایا جائے اور موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی وہ فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے سارا منظر دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی عورت ہے جو دودھ پلائے گی تو شاید یہ بچہ دودھ پی لے. اب ان کو تو دائی چاہیے تھی بچہ پالنے کے لیے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تیرے پاس کوئی دائی ہے تو اس کو لے آؤ، اگر وہ دودھ پلائے گی تو ہم اس کو خرچہ بھی دیں گے، انعامات بھی دیں گے. آپ کی بہن گئی اور آپ کی والدہ کو لے آئی. اب جب آپ کی والدہ تشریف لائی، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. آپ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آ گئی
اور جو خرچہ تھا وہ فرعون بھیجا کرتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اب اللہ کا پیغام لے کے فرعون کی طرف جائیں۔ اب جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو فرعون نے پہلی بات یہ کہی کہ ساری زندگی ہم نے تم پر احسان کیا اور آج تم ہمیں جھوٹا کہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور دو وجوہات تھی موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ فرعون کو تبلیغ کی جائے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے گئے تھے۔ اب فرعون نے جب یہ سنا کہ یہ کل کا بچہ جو میں نے پالا یہ مجھے تبلیغ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جو پورے ملک میں جادوگر ہیں، ایک روایت کے مطابق 80,000 کا ذکر بھی ملتا ہے، بڑے بڑے جادوگر بلا لیے گئے اور کہا کہ تم اس جادوگر کا مقابلہ کرو۔ تو جادوگر کہنے لگے اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون کہنے لگا اگر تم جیت جاؤ تو جتنے میرے قرب والے وزیر ہیں ان میں تم کو شامل کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اژدہا اپنا جو لاٹھی تھی، عصا تھا، اس کو پھینکا تو وہ اتنا بڑا عصا بنا۔ کہا جاتا ہے، روایت کے الفاظ دیکھیں، میتر دیکھیں، 2 دانت جب کھلتے ہیں تو جبڑا ہوتا ہے، اس سانپ کا جبڑا اتنا تھا، اس کے درمیان 120 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، یعنی یہاں سے قصور جائیں واپس آئیں۔ اس کے جو نیچے والا جبڑا تھا وہ زمین پہ تھا، اور اس کا دوسرا جبڑا تھا جو فرعون کے محلات کے اوپر جا کے تھا، یعنی اگر وہ سانپ پورا محل کھانا چاہتا تو کھا سکتا تھا۔ اب وہ فرعون کی طرف بھاگا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کے بھاگ گیا، اور جتنے جادوگروں نے رسیاں پھینک کے سانپ بنائے تھے اس نے سارے نکل لیے۔ تو سارے کے سارے جادوگر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، ایمان لے آئے۔ اب فرعون ان کو کہنے لگا جادوگروں کو اگر تم نے موسیٰ کا پیچھا نہ چھوڑا تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے سچے رب کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر یہ جو دعا ہم اکثر پڑھتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ ان جادوگروں نے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے پڑھی تھی، اے اللہ اب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اسلام کی موت عطا فرما۔ تو وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے امتی بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا جو مقابلہ شروع ہوا، میں بالکل مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون کے لشکر نے آپ کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سمندر سے گزر گئے، اور جب فرعون کا لشکر پہنچا تو وہ سمندر پھٹا اور غرق ہو گیا۔ تو یہاں پر صوفیاء کہتے ہیں کہ رستہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بچانے والا رہنما اچھا ہو تو بندہ بچ جاتا ہے، ورنہ موسیٰ بھی اسی رستے سے گئے تھے، فرعون بھی اسی رستے سے گیا تھا، لیکن رہنما اگر سچا ہو تو وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اب جب فرعون غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے آگے گزرے، آپ 5 پاروں سے بنی اسرائیل کی بے تکی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے سمندر پار کیا تو آگے انہوں نے ایک قوم دیکھی جو بت پرست تھی، اور وہ نا بت بنا کے بتوں کو پوج رہی تھی۔ تو یہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، ابھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم دیکھا کہ ہم پانی سے گزر آئے اور فرعون ابھی ڈوبا ہے، اللہ نے ہمیں نجات دی۔ کیونکہ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے اکثر کہتے تھے کہ ہم جب بنی اسرائیل والے فرعون کے قبضے میں تھے تب بھی ویسے ظلم و ستم تھے، آپ کا کلمہ پڑھ لیا پھر بھی ظلم کم نہیں ہو رہا۔ تو جب انہوں نے بت پرست قوم کو دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ جیسا خدا انہوں نے بنایا ہوا ہے ہمیں بھی یہ خدا بنا کے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور فرمایا تف ہے تم لوگوں پہ کہ تمہارے رب نے تم پہ اتنے کرم کیے، ابھی ابھی تمہیں ظالم سے نجات دی ہے، کئی دہائیوں سے تم اس کے قبضے میں تھے، اس کی غلامی میں تھے، جس رب نے تمہیں ابھی ابھی نجات دی اور تم پھر اس رب کے مقابلے میں دوسروں کو معبود بنانا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر غصہ فرمایا اور ان کو احساس دلایا کہ تم ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو فرعونی بندے بچ گئے تھے ان کے اوپر مختلف عذاب نازل کیے، قحط سالی نازل کی، سبزیاں کم کر دی، پھل کم کر دیے، زمین میں ان کے لیے کوئی چیز اگتی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذاب دیے۔
اور پھر یہ فرعونی قوم کہا کرتی تھی کہ کوئی اچھا کام ہوتا تو کہتے ہماری سوچ تھی نا اچھا ہو گیا، اور جب کوئی چیز نقصان دہ ہوتی تھی تو کہتے تھے نعوذ باللہ یہ موسیٰ اور ہارون ان دونوں بھائیوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمارے کام الٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مکڑی کا عذاب بھی دیا، مینڈکوں کا عذاب دیا، جوؤں کا عذاب دیا، اور ان پر طوفان بھیجے اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی فرعون والی، اس پر جب عذاب آتے تھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتے تھے، کیا موسیٰ آپ دعا کر دیں کہ اللہ عذاب روک دے، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب رک جاتا، پھر وہ اسی کام میں لگ جاتے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا اور اچانک سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک اشارہ دیا ہے کہ دیکھو جو قوم غلام بن کے رہ رہی تھی اور فرعون اس پر قابض تھا، ظلم و ستم کر رہا تھا، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے ان سب کو مٹا دیا، فرعون کے محلات میں ان کمزوروں کو غالب کر دیا جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا۔ اسی طرح اگر کسی موقع پہ تم کمزور پڑ جاؤ تو بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ رکھنا، انشاءاللہ وہ تمہیں ضرور عروج فرمائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کتاب آپ پر نازل ہوئی، اللہ نے وہ کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا خلیفہ بنا کے قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ کے آئے تھے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں آپ ان سے عمل کروائیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور احکامات مانتے رہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے۔ یہاں پر ایک عشق کا نقطہ بھی ہے، پرانی جتنی بھی کتابیں اتری ہیں نا ان کے لیے نبیوں کو بلایا گیا کہ آپ آ جائیں اور کتاب لے جائیں، لیکن قرآن مجید کی شان دیکھیں، حضور مکے میں ہے تو قرآن مکے میں آیا، حضور مدینے میں گئے تو قرآن، حضور حجرہ عائشہ میں ہے تو قرآن حجرہ عائشہ میں آیا، حضور بدر کی جنگ لڑ رہے ہیں قرآن بدر میں نازل ہوا، حضور احد میں ہے قرآن احد میں نازل ہوا۔ باقی کتابوں کے لیے رسولوں کو بلایا گیا، اور مدینے والے رسول کی شان ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، اور جس قوم کے اوپر اتنے احسان کیے موسیٰ علیہ السلام نے، سب کچھ بچا کے لائے ان کو، یہ 40 راتوں کے اندر توحید سے پھر گئی اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے آ کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا کہ تمہاری ڈیوٹی لگا کے گیا تھا کہ تم نے ان کو بچا کے رکھنا، تم نے کیا کیا؟ اور اپنی قوم سے سخت ناراض ہوئے کہ تم پر اتنے احسانات کیے اور تم نے 40 دنوں کے اندر اپنے خدا کو بلا کر اس بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کے کوہ طور پر واپس گئے، اور کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف دیا اور تورات نازل کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کے گئے تاکہ وہ ان بندوں کے سامنے اپنے رب سے کلام کریں، تاکہ یہ لوگ گواہ ہو جائیں اور قوم میں جا کر بتائیں کہ اللہ کا نبی سچا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا کلام سنا، اس کے کلام میں اتنا مزہ تھا کہ اس کو دیکھنے کی طلب کر بیٹھے، اور دل میں خواہش تھی کہ جس کی گفتگو میں اتنا مزہ ہے اس کے دیدار کا کتنا مزہ ہوگا۔ تو یہ جو 70 بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، انہوں نے ضد کر لی کہ ہم نے رب کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 بندوں کو ہلاک کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ مالک میں نے تجھے دیکھنا ہے اور میں کمزور ہوں، مجھ پہ کرم فرما، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو سامنے کوہ طور ہے میں اس پر اپنی صفاتی تجلی، ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں، جیسے اللہ خود ایک ذات ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے، رحیم ہونا صفت ہے، جبار ہونا، قہار ہونا یہ اس کی صفات ہے۔ جیسے انسان ایک بندہ ہے، ذات ہے، عالم ہونا اس کی صفت ہے، ڈاکٹر ہونا اس کی، اچھے اخلاق کا ہونا اس کی۔ اللہ نے اپنی ذاتی تجلی نہیں دی، صفاتی تجلی، اور اس کا بھی کروڑواں حصہ کوہ طور پہ نازل کیا، اور کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ تھا، انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ صفاتی تجلی اور اس کا بھی کروڑواں حصہ۔ تو نظر کا کمال یہ تھا کہ 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگتی تھی نا، موسیٰ اس کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہ کس کی نظر کا کمال ہے؟ جنہوں نے اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا،
ان کی نظر کا کمال یہ ہے، اور جو محبوب سامنے بیٹھ کے اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہے اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تو رات کے اندر ہر قسم کی ہدایت دے دی گئی ہے، لہذا تم اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو اس پر عمل کروانے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جن لوگوں کی دنیا میں پوجا کرتے ہیں قیامت والے دن یہ انہی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف دیا کہ پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے تھے، اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو فن فجرت من حسنتا عشر، کہ اس سے پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قوم نے ایک ایک چشمہ جو تھا وہ اپنے لیے خاص کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ بھی دیا، اس کے بعد اللہ نے ان کو بادل کا سایہ باندھ دیا کہ جہاں پہ یہ چلتے تھے بادل ان پہ سایہ کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جس کے اوپر ہر وقت رحمت کا بادل رہتا تھا، وہ جہاں جاتا تھا رحمت کے بادل اس کے ساتھ ساتھ چلنے کرتے تھے۔ اب وہ بندہ اتنا نیک تھا کہ ایک دفعہ اس کے پاس ایک گناہ گار آ گیا۔ ہم جیسا بندہ کسی نیک بندے کی سن کے چلا جاتا ہے، اب وہ گناہ گار آیا تو اس کی سوچ یہ تھی کہ میں نے زندگی میں بڑے گناہ کر لیے ہیں، تو اس بندے پہ تو اللہ کا اتنا کرم ہے، جہاں چلتا ہے رحمت کے بادل اس کے ساتھ چلتے ہیں، چلو چند گھڑیاں اس کے پاس بیٹھوں گا تو شاید میری بخشش بھی ہو جائے۔ اب وہ جو گناہ گار تھا نا وہ اس نیک بندے کے پاس آ کے بیٹھا تو نیک بندہ اس سے ہٹ کے پیچھے وقاتو کدھر آ گیا، وہ تھوڑا اور گناہ گار اس کے قریب، وہ تو نیک اس سے اور پیچھے ہو گیا۔ اس نے پھر اور قریب ہو کے دیکھا اور اس سے کہا کہ تو اٹھ کے چلا جائے یہاں سے، تو اتنا گناہ گار بندہ میرے پاس کیوں آ کے بیٹھا۔ اب وہ جو گناہ گار تھا اس کا دل شکستہ ہوا، دل ٹوٹ گیا، مایوس ہو کے جب اٹھا اور چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا جو بادل تھا اس کے سر پہ کر دیا، اور جو نیک تھا وہ دیکھتا رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ تو یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس کوئی گناہ گار آ جائے تو اس کی بخشش کا سامان نہیں کرتے، لہذا ایسے بندوں کو تسلی دینی چاہیے کہ تمہارا رب کریم ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ یہ ان کا ایک امتحان تھا کہ جب رب نے تم پہ اتنی کرم نوازیاں کی ہیں تو تم رب کی بات بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اب ہفتے والے دن ان کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا کہ تم نے دریا میں مچھلی نہیں پکڑنی۔ یہ اتنے شاطر لوگ تھے کہ انہوں نے دریا کے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے حوض اور چشمے کھود لیے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن جو دریا کی مچھلیاں ہوتی تھی وہ تیرتی تیرتی ان حوضوں میں جمع ہو جاتی تھی اور یہ حوض بند کر دیتے تھے، اور پھر اتوار والے دن جا کے مچھلیاں نکال لیتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے ہم نے تو شکار خود نہیں کیا، مچھلیاں خود بخود چل کے آ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر ان کی پکڑ کی اور ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا کہ انہوں نے اپنے رب کی بات کو نہیں ماننا۔ آگے اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا جلسہ عالم ارواح میں کیا اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کی روحیں جمع فرما لی ہوئی ہیں، پیدا فرما لی ہوئی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جسم بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں ڈال دیتا ہے، روحیں سب پیدا ہو چکی ہیں اور انسان بنانے سے ہزاروں برس پہلے پیدا کر دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح، اس میں مسلمان بھی تھے، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے سب کے سب جمع تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے سب روحوں سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں جب اللہ نے سوال کیا نا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب سے پہلے جس روح نے رب کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک کی روح نے کہا تھا اے اللہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، اور نبی پاک کی روح کا جواب سن کے پھر سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا دنیا میں جا کے تم پھر گئے، یہ جو کافر بن گئے، اسلام کو چھوڑ گئے، اللہ نے ان کو یاد کروایا کہ تم تو وہاں وعدہ کر کے آ چکے ہو کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو دنیا میں جا کے کس منہ سے رب کا انکار کر رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بل ام باورا،
اس کو بلعم بن باعور بھی کہتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا اور یہ مستجاب الدعوات نبی تھا، ولی تھا. مستجابات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص مستجاب الدعوات بننا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ دعائیں قبول کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اپنا رزق پکیزہ کر لو، حلال کر لو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو بلعم بن باعور تھا یہ مستجاب الدعوات ولی تھا بنی اسرائیل کا، لیکن یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ اور اپنی قوم کے کہنے میں لالچ میں آ گیا اور اس نے وقت کے نبی کے خلاف دعا کر دی، اور نبی جو وقت کے تھے ان کی گستاخی کر بیٹھا، ان کے خلاف ہاتھ اٹھا بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اس کی زبان سینے تک لٹکتی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس جگہ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن بھی کتے کی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے گا. تو بندہ کتنا بھی عبادت گزار ہو، جیسے میں نے آج کی تراویح کی ابتدا میں بتایا کہ ابلیس جس کا اصل نام عزازیل ہے، 6 کروڑ برس سجدہ کرنے کے باوجود بھی رد اس لیے ہوا کہ اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی. بلعم باعورہ عبادت گزار مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود کتے کی شکل میں اس لیے تبدیل ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی. اور آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر جب بھی لوگوں نے اعتراض کیے، غلط کہا، اللہ نے کسی کو عذاب نہیں دیا، لیکن جب اس کے رسولوں کی توہین کی گئی ہے نا، اللہ نے قوموں کو تباہ و برباد فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے کی شکل میں تبدیل کیا اور یہ ہانپتا جو تھا وہ مر گیا. آخری جو 2 رکوع آج کی نماز تراویح میں تلاوت کیے گئے اور بڑے ہی لطف اندوز آخری 2 رکوع ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنات ہوں یا انسان ہوں، جو دماغ رکھتے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، زبان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ زبان ہے، حالانکہ ہم لفظ دیکھ نہیں رہے، ہم جو زبان سے بولتے ہیں ہمیں نظر آتا، لیکن زبان بول رہی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کہ ہم بات کرتے ہیں، بات نظر نہیں آ رہی، کان ہے وہ سن رہے ہیں لیکن سننا کیسے ہے، نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد ہمارا کہ جنات جو انسان ہیں، جنات اور انسان نعمتوں میں دل، دماغ، آنکھیں، کان، زبان رکھنے کے باوجود بھی اگر یہ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تو یہ زمین پہ جانوروں سے بھی بدترین قوم ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود یہ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اگلے رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا انکار کروایا گیا کہ آپ انکار کریں کہ میں خدا نہیں ہوں، تاکہ کوئی آپ کو خدا کے مرتبے میں نہ لے جائے. لیکن آگے فرمایا الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اور یہ جملہ کہہ کے نبی پاک کے اختیارات کا اقرار بھی کروایا گیا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر خدا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے نبی پاک نے فرمایا کہ الا ماشاء اللہ، مگر جو میرا رب چاہتا ہے وہ مجھے عطا کر دیتا ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے میں بھی اپنے رب کے محتاج ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی رفعتیں، جتنی شانیں، جو کچھ بھی عطا کیا وہ میرے رب نے عطا کیا ہے. حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے خدا کا عطا کیا ہوا ہے، اور پھر میرے محبوب کے صدقے ساری کائنات کو تقسیم کیا جاتا ہے. آج کی نماز تراویح میں پڑھے جانے والے بالکل آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بننے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کریں. اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو بڑا لاجواب ایک جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو یہ پوجتے ہیں یہ خود پیدا ہونے میں محتاج ہیں، چل پھر یہ نہیں سکتے، کھا پی یہ نہیں سکتے، کسی کی مدد یہ نہیں کر سکتے، تو جو ساری چیزوں میں خود محتاج ہوں وہ کسی اور کے مددگار کیسے ہو سکتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو. یہاں پر چند ایک مسائل جو سیکھنے ضروری ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا یہ فرض ہے.
اسی طرح جب کسی ختم پاک میں ہم شریک ہوتے ہیں تو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو مہربانی کیا کریں قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ سننا کیا ہے؟ یہی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، کیونکہ قرآن کو سننا کیا ہے؟ ایک چیز اور بھی فرض ہے، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہنا بھی فرض ہے، صرف سننا فرض نہیں ہے، فَاسْتَمِعُوا، تم سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، چپ رہنا بھی فرض ہے اور سننا بھی فرض ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا شوق ہوتا ہے صبح صبح تلاوت قرآن سننے کا، تو وہ گھروں کے سپیکروں کی آواز پورے محلے کو بیچتے ہیں، تو مہربانی کریں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگ سو بھی رہے ہیں، کوئی بیمار بھی ہے، کسی کی طبیعت، حالانکہ نبی پاک کا حکم یہ ہے کہ قرآن تب تک پڑھو جب تک تمہاری طبیعت میں اکاہٹ محسوس نہ ہو۔ جب تم محسوس کرو کہ تم تھک گئے ہو اور دل بوجھل ہو کہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو نبی پاک نے تم قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دو۔ قرآن شوق سے پڑھنے کا حکم ہے اور توجہ سے پڑھنے کا حکم ہے، اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کچھ لوگوں کا نا مزاج ہوتا ہے، ضمناً ایک بات آ گئی ہے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مدرسے کے بچے پڑھنے آئے تو پورا قرآن پڑھ کے جائیں۔ اب قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہو تو برکت والی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ برکت تب ہوگی جب آپ اپنے گھر میں خود قرآن پڑھیں گے، کیونکہ نبی پاک کا حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اس لیے قرآن کریم کی جب بھی تلاوت ہو دو چیزیں فرض ہیں، نمبر 1 سننا بھی کیا ہے، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہنا بھی کیا ہے۔ اسی طرح جب ختم پاک میں آتا ہے نا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ، ہم انگوٹھے چومتے ہیں، اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہاں پر ایک مسئلہ یاد کر لیں، اگر قرآن کریم پڑھنے والا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ سانس توڑ دے، وقف کر دے، جب اس نے سانس توڑا تو قرآن کریم کی تلاوت رک گئی، اب تلاوت آپ انگوٹھے بھی چومیں، درود پاک بھی پڑھیں، لیکن اگر پڑھنے والا سانس نہیں توڑا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، وہ تسلسل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو آپ کے لیے آیت مکمل ہو جائے پھر آپ انگوٹھے بھی چومیں اور درود پاک بھی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جب بھی تلاوت ہو تو اس کو لیے دو چیزیں فرض ہیں۔ آخری آیت جو آج کی نماز تراویح میں پڑھی گئی، جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چند باتوں کا حکم دیا کہ جو دین کا مبلغ ہے، جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، ان میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگوں کی باتوں سے درگزر کرنے والا ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ نیکی کا حکم مسلسل دینے والا ہو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بعض اوقات ہم کسی چیز کی تبلیغ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم سے اس میں کمی رہ جاتی ہے، تو کیا پہلے ہم خود پختہ ہو جائے پھر تبلیغ شروع کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، ان کو تبلیغ کرنے کے صدقے اللہ تمہارا اپنا عمل مضبوط کر دے گا۔ کیونکہ یقینی طور پہ ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اندر کیا رہا ہوتا ہے کہ یار تو بھی ٹھیک ہو جا، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہو جا اور خود ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 28ویں سپارے کے اندر ارشاد میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو لما تقولوا، وہ بات کہتے ہی کیوں ہو، ما لا تفعلون، جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، اللہ اس کے صدقے تمہارے عمل کو بھی پختہ کر دے گا۔ تو پہلا وصف مبلغ میں کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں سے درگزر کرے، ان کو کیا کرے؟ معاف کرے۔ دوسرا کیا ہے نیکی کا؟ تیسرا جاہلوں سے کنارہ کش رہے، ٹھیک ہے، جاہلوں سے، کیونکہ میں آپ کو ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ بعض لوگوں کی نا چوکوں میں، چراہوں میں بیٹھ کے، دفتروں میں بیٹھ کے نا دینی معاملات پر بحث کرنے کی طبیعت ہوتی ہے۔ ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کو تھوڑا توجہ سے سمجھیں۔ دیکھیں آپ جس سے بحث کر رہے ہیں، اگر اس کو قرآن مجید نہیں آتا، بیچارے نے قرآن کریم نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ وہ نہیں جانتا، اچھا آپ نے اپنی بات پر یہ کہا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اب اگر وہ بندہ غصے میں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، اور قرآن کا انکار کفر ہے،
ٹھیک ہے، تو آپ مہربانی یہ کیا کریں کہ جس بندے کو دینی مزاج دینی علم نہیں ہے آپ اس کے ساتھ بحث و تکرار نہ کریں، اس کو رہنمائی کریں کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھے، یا جس عالم سے آپ کا رابطہ ہو اس سے اس کا رابطہ کروائے کہ آپ اس کو سمجھائیں۔ کیوں کہ جب وہ آپ کی مجلس میں آیا تھا تو وہ مسلمان تھا، آپ نے بحث کی، آپ نے قرآن سنایا، اس نے کہہ دیا میں نہیں مانتا، اب وہ جب آپ کی مجلس سے جائے گا تو اس کا ایمان بھی جا چکا ہے، اس کا نکاح بھی جا چکا ہے۔ تو اس لیے آپ پلمبر کا کام ہو تو کبھی اس کو مفتی صاحب سے نہیں کرائیں گے، ٹھیک ہے، الیکٹریشین کا کام ہو تو وہ پلمبر سے نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا اس کا کام وہی بندہ کرے تو وہ اچھا کرے گا۔ جیسے میں اپنے شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے اگر ہم وہی کام کریں گے تو اچھا کریں گے۔ اس کی میں نے مثال دی بچوں کو، میں نے کہا جیسے اب کوئی مجھ جیسے بندے کو کہے جی یہ ایک بلب لگانا ہے، یہ بورڈ کھول کے اس کی تاریں جوڑ دیں، تو میں نے کہا میرے جیسا بندہ پوری بلڈنگ کی وائرنگ اڑا تو سکتا ہے، 2 تاریں جوڑ کے بلب جلا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا ہی اسی لیے تو کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ صرف یہ پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور میں یہ ہم ضمن ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اپنی اولاد کو ان کے زمانے کی تعلیم دو، اپنے زمانے کی تعلیم نہ دو۔ دیکھیں جب آپ نے تعلیم حاصل کی تھی اس وقت زمانہ کچھ اور تھا، نہ کتابیں ملتی تھی زیادہ، نہ موبائل ملتا تھا، نہ انٹرنیٹ ملتا تھا۔ اب آپ کہیں کہ پکی کچی پڑھ کے آؤ دوبارہ، وہ سلیٹی لو، وہ تختی لو، وہ چاک لو، وہ وائٹ بورڈ لو، ٹھیک ہے، ڈسٹر لے کے، جب چاک کا زمانہ ہوتا تھا وہ سلیٹی ملتی تھی، ٹھیک ہے، قلم لے کے دوات میں ڈبو کے وہ لکھا کرتے تھے، وہ آپ کا اور میرا دور ہے۔ اگر آج ہم بچوں کو کہیں بھی قلم دوات کے ساتھ لکھو، وہ سلیٹی لے کے آؤ، ساتھ تختی بھی لے کے آؤ، تو یہ ان کا دور ہے۔ ان کا دور کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ان کے زمانے کی تعلیم دو، اپنے زمانے کی تعلیم۔ کیوں کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو بھی پہچان گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جاہلوں سے کنارہ کش کرو۔ اور آخری بات دین کے مبلغین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی زندگی میں تم سے کبھی گناہ ہو جائے، تم صرف ایک بار رب کی بارگاہ میں آ جانا، رب پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تمہیں تقویٰ بھی عطا فرمائے گا، تمہاری زبان میں تصیر بھی عطا فرمائے گا۔ صرف رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑی کو بنائی رکھے گا۔ اللہ کریم قرآن کے فہم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔